جی ناظرین، بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ بریک پہ جانے سے پہلے جو کرپشن کہانیاں آ رہی ہیں اس حوالے سے ہم گفتگو کر رہے تھے۔ رانا صاحب، آپ سے میں جاننا چاہوں گی، جماعت اسلامی کا جو دھرنا ہوا اس میں انہوں نے کہا حکمران اپنے طور اتوار بدلے ورنہ حق حکمرانی ہم چھین لیں گے۔ آپ لوگ بھی ان میں شامل ہیں پنجاب میں کیونکہ آپ کی حکومت ہے۔ بالکل، حکمرانوں کو جو ہے وہ اپنے طریقے اتوار جو ہیں وہ بہتر سے بہتر کرنے چاہیے، اور جہاں تک حق حکمرانی کو چھیننے کا تعلق ہے، آپ سراج الحق صاحب سے پوچھ لیں، اگر تو انہوں نے الیکشن کے ذریعے حق حکمرانی چھیننے کی بات کی ہے تو بالکل میں ان کے ساتھ ہوں۔ انہیں پورا حق ہے کہ الیکشن آئے، اس میں وہ تمام حکومتوں کی پرفارمنس کے اوپر بات کریں، اور اگر عوام ان کو حق حکمرانی جو ہے وہ کسی سے چھین کے ان کو دیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم ان کے مینڈیٹ کا بھی جو ہے وہ پورا احترام کریں گے۔ مڈ ٹرم کی بات کریں یا فل ٹرم کی؟ آپ دیکھیں، مڈ ٹرم بھی الیکشن جو ہے وہ کانسٹیٹیوشن میں موجود ہے، اور اگر مڈ ٹرم الیکشن ہو سکتا ہو یا ایسے حالات پیدا ہو جائیں تو بالکل مڈ ٹرم الیکشن جو ہے وہ کیوں؟ سراج الحق صاحب، واقعی آپ لوگ مڈ ٹرم کی جانب آج اپنے اعلان کیا؟ تو سانس لینا مشکل ہو گیا ہے پاکستان میں لوگوں کے لیے، اور غریب کا جینا ناممکن ہو گیا ہے۔ ایسے حالات میں ہم تو چاہتے ہیں کہ حکومت اپنا جو میعاد ہے وہ پورا کر لے، لیکن اگر آج 1 کلو چینی 100 روپے پہ ہے اور ہم یہ اندازہ کر لیں کہ 2 سال بعد یہ 500 روپے پہ مل جائے گا تو ہم کیسے پھر اس ٹرم کو پورا کرنے کا انتظار کریں گے؟ اس لیے پھر ضروری ہوگا کہ ہم مڈ ٹرم الیکشن کی بات کر لیں، لیکن اب بھی وقت ہے۔ رانا صاحب نے ایک بات کی کہ امریکہ کو حق نہیں ہے کہ وہ ہماری سیاست پہ تبصرہ کر لے، لیکن امریکہ نے خود یہ اعتراف کیا ہے کہ ہماری آرمی اور فوج ادھر موجود ہے، اور انہوں نے خود ہی کہا ہے کہ ڈرون حملے موجودہ حکومت کی اجازت سے ہم کر رہے ہیں۔ اگر ان کی فوج موجود ہے، اگر ان کے حملے آپ کی اجازت سے، حکومت پاکستان کی اجازت سے ہو رہے ہیں، اگر اہم فیصل اسمبلی کی بجائے امریکی سفارت خانے میں ڈرون حملوں کی اجازت تو انہوں نے دی تھی نا، پرویز مشرف صاحب نے دی، لیکن قوم نے پھر ان کو مسترد کر لیا۔ قوم نے پھر اسی حکومت کو اس لیے ووٹ دے کہ ان پالیسیوں کو تبدیل کریں گے، لیکن ہمیں افسوس ہے کہ 3 سالوں میں یہ پیپل پارٹی پرویز مشرف کی پالیسیوں ہی کو آگے لے چلی ہے۔ کوئی ایک رتی بر انہوں نے اس پالیسی میں کوئی انقلاب یا تبدیلی نہیں۔ آپ لوگ تو خوش ہوتے ہیں نا، بار بار آپ کہتے ہیں کہ 2 سال میں ایکسپوز ہو گئے اور ہم نے تو یہ کیا، ہم نے وہ کیا، لیکن بار بار ایک بات کی جاتی ہے آپ لوگوں کا گند پھیلایا ہوا ہے۔ یہ تو اپنا کہیں گے نا، آپ 3 سال بعد بھی اگر صاف نہیں کر پاتے تو اس کا مطلب ہے یہ تو بہت ہی پھر نالائق ہے نا۔ ڈرون حملوں کو تھوڑا کلیئر کرنا چاہتا ہوں جو آپ نے فرمایا، کیونکہ مولانا صاحب کو بولنے کی اجازت نہیں دے جا رہی تو میں نے کہا بات کمپلیٹ کر لیں، یہ نہ ہو میں بھی بیچ میں پڑ جاؤں۔ 2004 میں 1 ڈرون حملہ، 2005 میں 2، 2006 میں 3، 2007 میں 4 اور 2008 میں 48 ڈرون حملے، 2009 میں 100 ڈرون حملہ، اور اب تک 277 ڈرون حملے۔ تو 8 حملے پہلے اور اب آگئے ہیں 271 حملے، پہلے تو یہ فگر آپ رکھیے۔ دوسری بات یہ آپ غلط کہتی ہیں کہ پرویز مشرف نے اجازت دی، یا ایون موجودہ گورنمنٹ کا بھی سٹینڈ آئی مسٹ سے کہ یہی ہے۔ پاکستان کی ایک سٹیٹڈ پالیسی ہے، پاکستان کہتا ہے کہ ڈرون حملے امریکہ نہ کرے، ہمیں دیں، ہم ماریں، ہمیں دیں، ہم خود ماریں۔ ظاہر ہے ہم دہشت گردوں کو تو ماریں گے نا، وہاں پہ تو پناہ نہیں، وہاں پہ کون مار رہے ہیں؟ ازبک اگر بیٹھے ہوئے ہیں وہاں پہ جہاد کر رہے ہیں یا غور کر رہے ہیں، ان کو تو اجازت نہیں دی جا سکتی نا۔ ہم دہشت گردی کو دیکھیں، پاکستان کی سوورینٹی جتنی ڈرون حملے خراب کرتے ہیں اتنا ہی وہی سوورینٹی بھی وہ بھی خراب کرتے ہیں جو وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ فواد بھائی، آپ اس کا جواب دے دیں کہ ڈرون حملے جب پرویز مشرف کے دور میں شروع کیا قومی اسمبلی نے اس کی اجازت دی؟ کیا کسی نے نہیں دی؟ پاکستان نے نہیں دی۔ تو پاکستان کی تو اپنی پوزیشن یہی ہے کہ نہیں ڈرون حملے ہونے چاہیے، لیکن مسئلہ یہ دیکھیں، کچھ باتیں کچھ لوجیکل باتیں۔ دوسری مسئلہ کیا ہوتا ہے جب ڈرون حملوں میں وہاں پہ مرتا ہے ایک ٹاپ کا القاعدہ لیڈر، وہ کہتے ہیں یہ وہاں پہ بیٹھا ہوا تھا۔ اب آپ بتائیں سوورینٹی کس کی خراب ہوئی؟ جتنی ڈرون حملہ سوورینٹی خراب کرتا ہے اتنا ہی وہاں پہ بیٹھا ہوا وہ شخص پاکستان کی سوورینٹی خراب کرتا ہے۔ کیوں شرمیلا، کچھ ایسا ہی ہے کہ آپ کی گورنمنٹ ابھی بھی پرویز مشرف کی پالیسیز پر عمل پیرا ہے؟ دیکھیے اسما، بات بڑی سیدھی سی ہے کہ یہ ایک جمہوری حکومت ہے، ایوان صدر میں ایک جمہوری صدر بیٹھا ہے جو ایوان صدر کو عوام کے خلاف سازشوں کے لیے استعمال نہیں کرتا۔ اور دوسری اہم چیز یہ ہے کہ مجھے تو سمجھ نہیں آ رہا کہ یہ کون سی پالیسی کی بات ہو رہی ہے۔ آپس میں 2 اتحادی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں ماضی کے، اور یہ آپس میں کس کی بات کریں؟ اگر ڈرون حملے شروع ہوئے پرویز مشرف کے دور میں تو ایم ایم اے ان کے ساتھ تھا۔ بات کرتے ہیں عافیہ صدیقی، تو چودھری فواد سے پوچھ لیں، یہ اس کا جواب دے سکتے ہیں کہ عافیہ صدیقی کو کس نے بھیجا اور کس کے دور میں گئی۔ یہ سوال پیپلز پارٹی سے تو نہ کریں، ہم نے تو پھر بھی عافیہ صدیقی کے 2 بچے بازیاب کرائے، ہماری آج بھی کوششیں ہیں کہ عافیہ صدیقی کو باعزت طور پہ ہم واپس لے کر آئیں۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ حکمرانوں سے ان کی اقتدار چھین لیں گے، تو یہ کیسی باتیں ہیں؟ دیکھیں،
बात वही है इलेक्शन प्रोसेस की। मैं दोबारा, जो मेरा पहला सवाल था, मैं दोबारा सवाल पे आऊंगी कि इलेक्शन प्रोसेस, अवाम जो है वो वोट के जरिए लोगों को इक्तदार में पहुंचाती है, उनका मैंडेट होता है। तो अगर इनको किसी चीज का इंतजार है, जो अगर इनकी ट्रेन छूट गई, इन्होंने गलती कर ली, तो अब वो गलती की सुधारने के लिए वो 2013 के इलेक्शन का इंतजार करें। उससे पहले ये जो ये नहीं देखें, इनका हक उस वक्त होता है जब वो पार्लियामेंट में मौजूद होते, वहां पर तनकीद करते, वो प्लेटफॉर्म था। अरे चोरी आपने चोरी क्या आज हमारे लोग बूढ़े बच्चे जवान मर रहे हैं, आज GSU पे हमले हो रहे हैं, आपकी दहशतगर्दी की वजह से है। आप हिमायत करते रहे दहशतगर्दी की, आप जाके जरा जहाद तो डिक्लेयर करें। अफगानिस्तान में अमेरिकन फोर्सेस और नेटो फोर्सेस बैठी हुई हैं, आप जरा जहाद तो डिक्लेयर करें। मुझे कंक्लूड करना है, प्रोग्राम की क्लोजिंग भी करनी है। राना साहब, आखिरी बात हम करेंगे। करप्शन का बड़ा जिक्र होता है और फवाद साहब बड़े खुश हैं, वो कह रहे हैं ये सब एक्सपोज हो गए 2-2.5 साल में, और परवेज मुशर्रफ बिल्कुल ठीक था। देखिए जी, जो जर्नैल की करप्शन होती है वो कोई जर्नैल के जाने के बाद उसके मुतालिक मालूम होता है, और डेमोक्रेटिक सिस्टम की यही खूबी है कि इस प्रोसेस में क्योंकि हर किसी को आज़ादी होती है बात करने की, इसलिए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में अगर कोई आदमी करप्शन करता है, कोई ओहदेदार करप्शन करता है, तो लोगों को मालूम भी पड़ता है, लोग उसका एहतसाब भी करते हैं। और इस वक्त जो है पूरी शद्दोमत से मीडिया भी एहतसाब कर रहा है, अपोजिशन भी एहतसाब कर रहा है, और बाकी जमातें जो हैं वो भी एहतसाब कर रही हैं। जबकि एक जर्नैल जो है वो जब करप्शन करता है तो उसके जाने के 2-2.5 साल बाद पता चलता है कि उसने क्या कुछ नहीं किया। तो पिछले दौर में आप आजाद नहीं थे। डेमोक्रेटिक जो प्रोसेस, जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है, हमें उसके साथ मुंसलिक रहना चाहिए। ठीक है, किसी एक आदमी की या 10 आदमियों की कोई वैल्यू नहीं है। अगर वो नहीं अच्छे हैं तो अगले इलेक्शन में वो जो है वो इलेक्शन, आप कह रहे हैं कि जमहूरी अमल को आगे बढ़ाने के लिए एक वाहिद रास्ता है। अभी आप डिमांड कर रहे हैं इलेक्शन से? यकीनन हम जमहूरियत ही की बात करते हैं, लेकिन पंजाब की हुकूमत और सिंध और पेशावर और क्वेटा की हुकूमत में कोई फर्क नहीं। हर जगह जुल्म आपने सबको एक जगह खड़ा कर दिया। बहुत बहुत शुक्रिया शर्मिला फारूकी साहिबा, फवाद चौधरी साहब, आपका शुक्रिया। मुझे पता आपने बोलना है लेकिन हमारे पास वक्त कम है। सिराजुल हक साहब आपका शुक्रिया, राना सनाउल्लाह साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज के प्रोग्राम में धरनों की सियासत और पाकिस्तानी सियासत के हवाले से गुफ्तगू हुई, और बहुत सारे अहम मसले मसाइल हैं जो सब जारी हैं। हुकूमत की करप्शन का भी जिक्र होता है, लेकिन एक अहम बात जो जमहूरी अमल को आगे चला सकती है, जमहूरी तरीके प्रोसेस को जो है जारी रहना चाहिए, और मुख्तलिफ जमातों की जो डिमांड सामने आ रही है हुकूमत के खिलाफ, और सिराजुल हक साहब ने कहा कि तमाम जमातें जो है इस वक्त एक्सपोज हो चुकी हैं और वो एक ही जैसा किरदार अदा कर रही हैं। इसके साथ इन सेशन से आसमा चौधरी को इजाजत दीजिए। आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा। इन सेशन@duniatv.tv पे अपना फीडबैक जरूर भिजवाइएगा। इसके साथ ही इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।